السلام علیکم جی، میں ہوں محمد اطہر اور آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے ہے، آزادی کے حوالے سے ہے، آزادی پاکستان کے حوالے سے ہے۔ اس پہ ہم ڈیٹیل بات کریں گے اور اس پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب پاکستان آزاد ہوا اور پاکستان آزاد کروانے والوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور آج ہم پاکستان میں کس طرح سے رہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے جی حامد میر صاحب نے ایک ویڈیو حامد میر صاحب کی میرے نظروں کے سامنے سے گزری ہے، یہ آپ سب سے پہلے ملاحظہ کریں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ کتاب جو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ کتاب اس وقت اب پاکستان میں اویلیبل ہے؟ یہ بین ہو چکی ہے، بین ہو گئی ہے۔ یہ مجھے پوچھنا کہ قائد اعظم کی تقاریر اور سٹیٹمنٹس پر مبنی کتاب جو ہے یہ پاکستان میں بین ہو چکی یہ بین ہے، لیکن یہ مجھے نہیں پتا کس نے بین کیا ہے۔ جس نے بھی بین کیا مجھے پتا کس نے بین کیا، لیکن بین ہے نا؟ جی بین ہے۔ کیوں بین ہے؟ غلط نہیں ہے یہ آج جب ہم جشن آزادی منا رہے ہیں تو کیا مجھے یہ سوال اٹھانے کا حق نہیں ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان میں قائد اعظم کی تقاریر پر مبنی کتاب کس نے بین کی ہے؟ جی تو آپ نے ویڈیو دیکھی، اب اس ویڈیو میں حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے کتاب پڑھی ہوئی ہے یہ کتاب پاکستان میں بین ہو چکی ہے۔ تو یہ کتاب کس نے بین کروائی ہو، یہ کتاب کس کی ہے اور یہ کتاب کیوں بین کروائی گئی؟ اس کتاب میں قائد اعظم کی تقریریں، قائد اعظم کے بیان اور قائد اعظم کی یہ ساری چیزیں موجود تھی۔ تو سوال یہاں پہ یہی پیدا ہوتا ہے جو حامد میر صاحب نے پوچھا ہے کہ آیا جس بندے نے پاکستان آزاد کروایا، جس کی ہماری کرنسی کے اوپر تصویر بھی ہے، جس کو ہم اپنے آفیسز میں ہر سرکاری دفتر میں قائد اعظم کی پکچر لگی ہوتی ہے، اس کی تقریروں والی کتاب آیا کیوں بین کی گئی؟ اس کتاب میں ایسا کیا تھا، اس کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا کہ جو ہم لوگ پڑھ لیتے یا جن لوگوں نے وہ کتاب پڑھی ہے تو اس میں ایسا کیا تھا کہ اس کتاب کو بین کروایا گیا؟ ان تقریروں میں کیا تھا؟ کیا قائد اعظم کوئی غلط بات کر سکتے ہیں جس نے اس ملک کو آزاد کروایا، جس نے ہمیں آزادی دی، جس نے ہمیں آزادی کی سانس نصیب فرمائی؟ کیا اس بندے نے بعد میں کوئی ملک کے خلاف بات کی ہوگی یا کوئی ایسی بات کی ہوگی کہ اس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہوگا یا ملک دوبارہ سے غلامی کی طرف جا رہا ہوگا جو کہ پکڑ کے قائد اعظم صاحب کی کتاب بین کر دی؟ اس طرح کی بہت ساری جو چیزیں ہیں پہلے بھی بہت ساری ہو چکی ہیں۔ جب سے ہمارا ملک آزاد ہوا تو ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی موت کس طرح سے ہوئی، کس طرح سے ایمبولینس جو ہے رستے میں خراب ہو گئی۔ ایک وہ شخص، ایک وہ انسان جس نے ہمیں آزاد کروایا اور ہمیں پاکستان دیا، اس بندے کو جب وہ بیمار تھا اور ہاسپٹل لے کے جایا جا رہا تھا اس کو اس طرح کی ایمبولینس پرووائڈ کی گئی کہ آیا جس کا رستے میں پیٹرول ختم ہو گیا یا وہ ایمبولینس ہی خراب ہو گئی، تو وہ ایمبولینس خراب ہو گئی یا کی گئی یا کیا بنا تب؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان آزاد کروانے والے بندے کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے یا وہ اس طرح کی موت مر سکتا ہے تو پھر عام شہری کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو اب پاکستان میں زندہ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب آئے، بھٹو کو پھانسی ہوئی، کسی دور میں بھٹو کی واہ واہ ہوتی تھی، پھر ایک دور آیا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی ہوگی۔ مشرف صاحب کے مرنے کے بعد ان کو پھانسی دی گئی۔ ہمارے ملک کے آپ قانون چیک کرتے جائیں کس طرح سے جو لوگ، جن لوگوں نے ہمارے جو ہے کنٹری کو سرو کیا ان کے ساتھ ساتھ کیا حالات ہوئے۔ بے نظیر بھٹو کو آپ نے دیکھا کس طرح سے قتل کیا گیا، اور اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کس طرح سے جیل میں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ٹی ایل پی کا آپ نے دیکھا کیا ہوا، کشمیر میں آپ نے دیکھا کیا ہو رہا ہے، اور اس طرح کی ہمارے ساتھ 9 مئی ہمارے ملک میں ہوا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی کتنی زیادہ چیزیں ہیں۔ تو کیا ہم آزادی منانے کے قابل ہیں اس وقت؟ کیا ہم آزاد ہیں کہ جس نے ہمیں آزاد کروایا اس کی تو کتابیں بین ہوئی پڑی ہیں یہاں پہ؟ جن لوگوں نے ہمارے ملک کو پہچان دی، قانون سازی کی، آئین بنایا ہمارے ملک کا، ان لوگوں کو تو پھانسیاں ہو گئیں، ان لوگوں پہ تو مقدمات چلے، ان لوگوں کو تو غدار قرار دے دیا گیا پاکستان کا۔ تو کیا اس ملک کا عام شہری کیا ہے؟ اس ملک کے عام شہری کو کیا تحفظ ملے گا؟ اس ملک میں عام رہنے والے بندے کا کیا بنے گا جب اس حد تک پہلے چیزیں ہو چکی ہیں؟ اب تو پھر بہت بات کی بات ہے اور اب بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ مجھے اس کتاب کا نام بھی نہیں پتا، میں نے وہ کتاب پڑھی بھی نہیں ہے، قائد اعظم کی جو کتاب تھی جس پہ ان کی تقریریں اور چیزیں تھیں، واللہ جانے وہ کون سی کتاب تھی، اس میں ایسا کیا لکھا تھا کہ وہ بین کی، اور وہ کتاب کس نے بین کی؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کون اس وقت وزیر اعظم تھا یا کون اس وقت اقتدار میں تھا جس نے وہ کتاب بین کی، اور اس میں ایسا کیا تھا
کہ جو اس وقت اس حکمران اقتدار میں تھا کہ اس کو وہ بات بری لگی کہ اس نے وہ کتاب ہی بین کروا دی، اس کو قائد اعظم کی لکھی ہوئی باتیں نہیں اچھی لگی، جو کہ قائد اعظم کے ہی آزاد کروائے ہوئے ملک میں رہ کے اور حکمرانی کر رہا تھا، یا جو بھی تھا، یا جو بھی بندہ تھا، آئی ڈونٹ نو کون تھا، کس طرح سے ہوا، کیا کتاب تھی، کتاب کا نام کیا ہے۔ حامد میر صاحب کی یہ ویڈیو میرے سامنے آئی تو دل کو ایک یہ ہوا کہ یار ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ جس ملک میں ہمارے بانی کی کتاب بین کر دی گئی ہے، اس کے لفظ ہم نہیں پڑھ سکتے، جس بندے نے ہمیں ملک آزاد کروا کے دیا کیا اس کی چیزیں ہی نہیں ہم پڑھ سکتے، تو پھر ہم اس ملک میں پڑھ کیا سکتے ہیں، اس ملک میں ہم کر کیا سکتے ہیں، اس ملک میں ہماری ویلیو کیا ہے؟ تو پھر یہاں پہ ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں یا ہم ایک پلینڈ ڈیموکریسی کے ذریعے زندہ ہیں اس ملک میں یا چل رہے ہیں۔ پلان ڈیموکریسی سے مراد ہے کہ وہ ڈیموکریسی جو لکھ دی جاتی ہے کہ اس طرح ہوگا، یہاں سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ڈیموکریسی کا مطلب یہی ہے کہ جو عوام چاہے گی، جو عوام کہے گی، جو عوام کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا۔ عوام کا فیصلہ 1 مہینے بعد بھی بدل سکتا ہے، سال بعد بھی بدل سکتا ہے، سالوں بھی لگ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں پلان ڈیموکریسی ہے۔ پلان ڈیموکریسی میں چیزیں بس پلان کی جاتی ہیں، باریاں لگائی جاتی ہیں، عہدے دیے جاتے ہیں اور نوازا جاتا ہے، اور پلان ڈیموکریسی کے ذریعے ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بات تھی جو کہ حامد میر صاحب کی ویڈیو دیکھ کے مجھے انتہائی اور دلی افسوس ہوا، اور آزادی منانے کو نہیں دل کر رہا، اور دل میں ایک بوجھ سا ہے کہ کیا ہم اس ملک میں کس طرح سے ہم آزادی منائیں، کہ دل میں یہ ہے کہ یار جس بندے نے ہمیں آزاد کروایا ہم اس کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے، اس میں کیا ایسا لکھا تھا، کیوں اس کو بین کروایا گیا؟ بار بار میرے دل میں یہی سوال اٹھ رہا ہے۔ خیر، دوسری ایک ویڈیو میرے سامنے گزری جی، عظمیٰ بخاری صاحب ہیں، وہ کچھ فرما رہے ہیں، پہلے آپ ویڈیو دیکھیں پھر آپ کو آگے مزید ہم بتاتے ہیں۔ مریم نواز میرے ساتھ آپ کی بیٹھ کے بات کریں، بی بی آپ ہیں کون؟ آپ کاؤنسلر نہیں ہو سکتی، آپ کی یہ اوقات ہے۔ چیف منسٹر جو ہے نا ان کو اللہ پاک نے اس عہدے کے لیے کچھ خصوصیات کی بنا پہ منتخب کیا ہوگا۔ جی، تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، عظمیٰ بخاری صاحب اس میں فرما رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جب پیپل پارٹی میں تھے تو مریم نواز صاحبہ کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ تو کونسلر بھی بن سکے اور میرے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کریں گی۔ یہ جب پیپل پارٹی میں تھے تب مریم نواز کے بارے میں یہ کہتی ہوتی تھی یہ، اور جب حکومت میں آئیں تو اس کے بعد والا کلپ بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم نواز کو چنا ہے اس عہدے کے لیے۔ تو اس طرح کے لوگ جب ہم پہ مسلط ہوں گے، جب اس طرح کے لوگ ہم پہ آئیں گے کہ جب وہ اقتدار اور کرسی کی خاطر اور شہرت کی خاطر اس بندے کے ساتھ ہاتھ ملا لیں جس کو وہ ماضی میں برا بلا کہتے رہے ہیں اور اوقات یاد دلاتے رہے ہیں، اسی کے ساتھ وہ بیٹھ کے بعد میں ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں، اور اسی کے ساتھ بیٹھ کے وہ بعد میں حکومت چلائیں اور پھر لوگوں پہ حکمرانی کریں اور لوگوں کو یہ سکھائیں کہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، کس طرح سے کرنا چاہیے، کیا ہے، تو پھر ہمارے ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، اور پھر ہمارے ملک میں جو آزادی ہے اس کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، اور پھر ہمارے ملک میں جو صحافت ہے، جو حکمرانی ہے، جو قانون ہے، جو آئین ہے، جو بھی ہے، جو ڈیموکریسی ہے، جو چیزیں بھی ہیں، پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ والی چیزوں پہ عام عوام نے غور نہیں کرنا، اگر ان چیزوں پہ ساری پہ عام عوام نے نہیں سوچنا اور اس کو لے کے آگے نہیں چلنا یا اس سوچ کو نہیں بدلنا یا یہی لوگ اپنے اوپر مسلط رکھنے ہیں، تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور میری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ تو دماغ میں آیا ہوگا اور لوگوں کو کوئی نہ کوئی سوچ پہ مجبور تو ہوئے ہوں گے کہ ہمیں کچھ تو سوچنا چاہیے کہ کس طرح کے لوگ ہم پہ مسلط ہے، کس طرح کے لوگ ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں، کہ ایک بندے نے ملک دیا تو اس کی کتابیں بین کر دیں، اس کو ایمبولینس اس طرح کی پرووائڈ کی گئی کہ وہ رستے میں خراب ہو گئی، پھر ہم پہ اس طرح کے لوگ مسلط ہیں کہ جو پہلے اسی حکمران کے بارے میں اوقات یاد دلاتے رہے، بعد میں ان کی تعریفیں کر کے حکومت میں انہی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس طرح کے لوگ ہم پہ مسلط ہیں، ثاقب چدر جیسے کہ جو پہلے گردے بیچنے کا کام کرتے رہے ہیں اور بعد میں وہ ایم پی اے بن جاتے ہیں اور حکومت میں آگے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے وہ مثال بنتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں۔ اللہ جانے اس ملک کا کیا ہوگا یا کیا بنے گا یا کب اس ملک پہ حکومت آئے گی اچھی اور کب اس ملک کا جو ہے ایک نیا اور سنہری دور شروع ہوگا۔ تو آپ سے بھی دعا کی اپیل ہے، ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے ملک پہ رحم کرے اور ہمیں اچھا اور سنہری دور جو ہے وہ دکھائے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔